بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بچوں کی سمر ویکیشن کیسے پلان کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کو ویکیشن نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم پریکٹیکلز کہیں گے، سمر پریکٹیکلز، کیونکہ ویکیشن کا لفظ جو ہی ہمارے مائنڈ میں آتا ہے تو آٹومیٹکلی کچھ چیزیں مائنڈ میں لوڈ ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ کم پڑھنا، کم لکھنا، زیادہ سونا، زیادہ ٹی وی دیکھنا، زیادہ انجوائے کرنا، یہ ویکیشن کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم اس کو پریکٹیکلز کہیں گے کہ اسکول لائف میں جن چیزوں کی ہم پریکٹس کرتے رہے ہیں، ڈسپلن کی پریکٹس کرتے رہے ہیں، صبح جلدی اٹھنے کی پریکٹس کرتے رہے ہیں، ہر کام ٹائم پہ کرنے کی پریکٹس کرتے رہے ہیں، اب اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے ان ویکیشنز کے اندر، اس کے پریکٹیکل کریں گے تاکہ ہم دیکھیں گے کہ جو پریکٹس ہم کرتے رہے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن ہم خود سے کتنے % کر پاتے ہیں۔ تو سمر ویکیشن کا جو آپ نے پلان تیار کرنا ہے وہ آپ نے بچوں سے کروانا ہے یا بچوں کے ساتھ مل کے کرنا ہے، ان کی ہیلپ کرنی ہے کہ اپنا پورا سمر ویکیشن کا پلان تیار کریں، کیونکہ آپ بچے کو ایک مکمل لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو ان ویکیشنز کے اندر، لائف کے اندر جن پریکٹسز کی اسے ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو آپ نے پرفارم کروانے ہیں۔ تو 10 چیزیں آپ بچے کو پرفارم کروائیں گے اس سمر بریک کے اندر۔ سب سے پہلے کہ جو اسکول سے ہوم ورک ملا ہے وہ بچہ پلان کرے گا کہ ڈیلی میں اتنا ٹائم 1 اور 2 اور اپنے ہوم ورک پہ اسپینڈ کروں گا، اور جو اسکول نے مجھے کام دیا ہے وہ میں کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ آپ نے بچوں سے یہ کہنا ہے کہ بیٹا ایک ٹور پلان کریں کہ ہم ویکیشن میں 3 دن کے لیے یا 1 ویک کے لیے کسی جگہ پہ جائیں گے، اس کی ٹوٹل پلاننگ کر کے دیں۔ اب یہ ٹور کرنا بچوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو اس سے بچے پلان کرنا سیکھیں گے۔ آپ بچے سے کہیں ٹھیک ہے ہم کس دن کتنے بجے روانہ ہوں گے، اس کو پیپر کے اوپر لکھیں۔ سب سے پہلے اگر ہم نکلتے ہیں تو ہم بریک فاسٹ کس جگہ پہ کریں گے، کیا بریک فاسٹ کریں گے، پھر لنچ کدھر کریں گے، ڈنر کدھر کریں گے، کتنی نائٹ سٹے کریں گے، وہاں ہم کس کس پوائنٹ پہ جائیں گے اور کس کس مقام پہ کتنا کتنا ایکسپینس آئے گا، یہ ساری چیزیں نوٹ ڈاؤن کریں اور اس کا ایک بجٹ تیار کریں کہ ٹوٹل یہ جو ہمارا 7 دن کا یا 3 دن کا ٹور ہم پلان کر رہے ہیں اس پہ ٹوٹل کاسٹ کتنی آئے گی۔ اب بچہ اس ٹور کرنے کے شوق میں پلاننگ کرنا سیکھے گا، بجٹنگ کرنا سیکھے گا، کاسٹ کو اینالائز کرنا سیکھے گا، پیسے کو سپینڈ کرنا سیکھے گا۔ ٹھیک، اب وہ ٹور پلان کریں۔ اب جو ہی آپ ٹور کر کے واپس آئے ہیں تو بچے سے کہیں کہ اب آپ اس کو ذرا کمپیریزن کریں کہ ہم نے پلان کیا کیا تھا اور ہوا کیا ہے۔ یہاں سے بچہ کمپیریٹیو انالیسس کرنا سیکھے گا کہ میں نے اچھا پلان یہ کیا تھا کہ بریک فاسٹ کے اوپر اتنے پیسے لگیں گے لیکن ہمارے لگ تو اتنے گئے ہیں، ہم نے کہا تھا ٹوٹل ٹور کے اوپر یہ کاسٹ آئے گی لیکن کاسٹ تو زیادہ آ گئی ہے یا کم آ گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بچہ پھر اس کے بعد انالائز کرے گا۔ پھر آپ بچوں سے یہ کہیں گے کہ اس ٹور کے اندر جو شارٹ کمنگز رہ گئی ہیں اس کی ایک رپورٹ لکھیں کہ ہمیں کون کون سی غلطیاں ہم نے اس ٹور کے اندر کی ہیں جو نیکسٹ ہم رپیٹ نہیں کریں گے اور اگلی دفعہ اپنے ٹور کو زیادہ بہتر بنائیں گے۔ اس سے وہ ٹوٹل ٹور کی رپورٹ بچہ لکھے گا کہ ہم اس جگہ گئے، یہاں ایسے کیا، اس جگہ پہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، اور نیکسٹ ہم اگلا ٹور جب پلان کریں گے تو اس میں یہ چیزیں ہم ان شارٹ کمنگز کو ہم دور کریں گے، اور یہ بچے سے ریکمنڈیشن ملے کہ اب نیکسٹ آپ کی ٹور پلان کرنے کے بارے میں کیا ریکمنڈیشن ہے، تو اس کے اوپر بچہ اپنی ریکمنڈیشن بھی دے گا۔ اور یہ بچے کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے ٹور کو پلان کرنا، اس کو انالائز کرنا اور بعد میں اس کے انالیسس کرنا، اور اس سے بہت ساری سکلز بچے کے اندر آٹومیٹکلی آ جائے گی۔ اس کے نہ چاہنے کے باوجود کافی سکلز وہ سیکھ جائے گا جسٹ ٹور کی پلاننگ سے۔ اس کے علاوہ جو 3rd نمبر پہ آپ نے کام اس سے کروانا ہے وہ ہے سوشل ورک۔ آپ نے بچے سے کہنا ہے یہ جو آپ کو بریک ہے اس میں آپ کو سوشل ورک کریں، آپ کوئی جو ہے نا کسی جگہ پہ جا کے کچھ جو ہے نا وہ پلانٹ لگا دیں، کچھ پودے لگا دیں، کچھ درخت لگا دیں، جس سے ہیومینٹی کو فائدہ ہو۔ اس طرح کا چھوٹا سا سوشل ورک بھی بچوں کے لیے پلان کریں۔ اس سے بھی بچوں کے اندر جو ان کی آبزرویشن اور دوسروں کا درد محسوس کرنا، دوسروں کے بارے میں فکر مند ہونا، یہ کوالٹی بچے کے اندر پیدا ہوگی۔
اچھا سوشل ورک کے اندر آپ یہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے علاقے کے اندر جتنے یہ سبزی بیچنے والے ہیں، سبزی فروش جتنے ہیں، ان کا انٹرویو پلان کریں بچوں سے کہ ان کے پاس جائیں، جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کو کون سے مسائل کا سامنا ہے، وہ مسائل کی لسٹ بنا کر لے کے آئیں، بلکہ اس سے پہلے وہ ایک چھوٹا سا کویشچنر بھی تیار کر سکتے ہیں کہ میں اس شاپ پہ جا کے یہ کویشچن کروں گا، چھوٹا سا کویشچنر تیار کر لیں، چھوٹا سا انٹرویو پلان کر لیں. اب اس انٹرویو کو انالائز کریں کہ میری سوسائٹی کے اندر اس وقت پرابلمز کیا ہیں، اور پھر بچے ہی اس کا سولوشن تیار کریں گے. اچھا اگر ہم اس طرح سے کریں تو ہماری سوسائٹی سے یا یہ جو سبزی بیچنے والے ہیں ان کے یہ مسائل سالو ہو سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا سوشل ورک بھی آپ نے ان کے لیے پلان کرنا ہے. اور 4 نمبر پہ جو آپ نے پلاننگ کرنی ہے، 4 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اس بریک کے اندر بک ریڈنگ ٹارگٹ ڈیفائن کرنا ہے کہ کم از کم بچہ ان 3 ماہ کی چھٹیوں میں اپنے ہوم ورک کے علاوہ کم از کم 3 کتابیں ضرور پڑھے گا، اور وہ جو کتابیں پڑھے اس کے اوپر اپنی ایک رپورٹ لکھے گا کہ یہ کتابیں پڑھنے سے میرے اندر یہ سکل یا یہ ویلیو میرے اندر ایڈ ہوئی ہے یہ کتاب پڑھنے سے. تو اس کی رپورٹ بھی بچہ لکھے گا. اس کا بک ریڈنگ ٹارگٹ کم از کم 3 کتابیں ضرور ڈیفائن کرے. اس کے علاوہ کیونکہ بچے کو ہم لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں، کم از کم ان 3 ماہ میں ایک دفعہ اسے کوکنگ کروائیں کہ وہ کوکنگ کرنا سیکھے. کہ آج جو 4 بچے ہیں آپ کے 3 ہیں وہ سارے مل کے پورے گھر کی وہ دعوت کریں گے، پورے گھر کا وہ ڈنر پلان کریں گے. اب اس میں بچے کوکنگ کر رہے ہیں، بچے سارا کچھ بچے ارینجمنٹ کر رہے ہیں کہ پورے گھر والوں کی دعوت جو ہے بچے کر رہے ہیں. اس شوق کے اندر بچے کوکنگ کرنا سیکھیں گے اور پارٹی ارینج کرنا سیکھیں گے، پارٹی کو مینج کرنا سیکھیں گے. ٹھیک، یہ کوکنگ پریکٹس آپ نے ان کو دینی ہے. پھر ایک ڈیوٹی آپ نے اور لگانی ہے ان کی 6 نمبر پہ کہ ان کو کلیننگ پریکٹس دینی ہے کہ آج کے دن میں سارے بچے پورے گھر کی صفائی کریں گے. اس سے ان کے اندر صاف ستھرا رہنے کی، یا جو ماں کلیننگ کرتی ہے یا کوئی اور گھر کا فرد کلیننگ کر رہا ہے، اس کی امپورٹنس جو ہے نا ان کے مائنڈ کے اندر آئے گی کہ کتنی محنت سے کام کریں گے. صفائی رکھنے کا جو جذبہ ہے وہ بچے کے اندر پیدا ہوگا کلیننگ پریکٹس دینے سے. کم از کم 3 ماہ کی چھٹیاں 3 دفعہ پورے گھر کی صفائی بچوں سے کروائیں کہ بچے پورے گھر کی صفائی کو پلان کریں گے اور اس کو وہ کریں گے. اچھا پھر ایک اور سکل آپ نے 7 نمبر پہ ان کو اندر ڈیولپ کرنی ہے. وہ یہ کرنا ہے کہ بچے جا کے گھر کا ٹوٹل جو گروسری ہے اس کو پرچیز بچے کر کے آئیں گے. سیلنگ بائنگ کی پریکٹس بچوں سے کروانی ہے. بچوں سے کہنا ٹھیک ہے پلان کریں کہ پورے گھر کی گروسری آپ پرچیز کریں گے. اب بچے کسی سٹور پہ جاتے ہیں، وہ خود چیزیں سلیکٹ کریں گے، خود اس کی پیمنٹ کریں گے، خود ریٹ نیگوشیٹ کریں گے، بل خود ادا کریں گے، پیسے لینے دینے کا حساب وہ خود کریں گے. تو یہ پریکٹس جو بائنگ پریکٹس ہے یا پرچیزنگ کی پریکٹس ہے وہ آپ نے بچوں سے کروانی ہے ان ویکیشنز کے اندر. پھر گھر کے اندر اگر کوئی اسکریپ پڑا ہوا ہے، کوئی ایسا سامان ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، وہ بچوں سے کہنا ہے اس کو بیچ کے آئیں. وہ سیلنگ پریکٹس کریں. مختلف جو اسکریپ والے بندے ہیں، اگر آپ اسکریپ بیچنا چاہتے ہیں، وہ 3-4 اسکریپ والوں سے ملیں گے، ان سے ریٹ نیگوشیٹ کریں گے اور اس کو سیل کر کے آئیں گے. اس سے بچے کے اندر ڈیل کرنے کی صلاحیت، نیگوشیٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے پیدا ہوگی. اس کے بعد آپ نے ان چھٹیوں کے اندر بچے کے اندر ایک اور چیز ڈیولپ کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسرسائز یا گیمنگ ہیبٹ. بچے کو ان گیم کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہے جو فزیکل گیمز ہیں. وہ فٹ بال کھیلے، کرکٹ کھیلے، بیڈمنٹن کھیل لے، ٹیبل ٹینس کھیل لے، ٹھیک ہے، یا اور کوئی گیم کا ایکسرسائز ڈیلی کرنے کی پریکٹس اس کے اندر ڈالنی ہے تاکہ اس کی باڈی جو ہے وہ چست اور توانا رہے. تو یہ پریکٹس بھی آپ نے ان ویکیشن کے اندر بچے کے اندر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. پھر 9 نمبر پہ جو چیز آپ نے وہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر سروس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ بچے کے اندر خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہو اور اس کی ڈیوٹی لگانی ہے. ٹھیک سے آج سے تم اپنی دادوں کے کام یا اپنے دادا کے کام، جو گھر میں جو بڑے ہیں ان کی یہ سروس تم کیا کرو گے. ایک ویک کے لیے یہ بچہ ان کو یہ سروس دے گا، اگلے ویک کے لیے دوسرا بچہ اس کو سروس دے گا. تو سروس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ نے اپنے بڑوں کی خدمت بچوں کو ایز اے ٹارگٹ دینی ہے تاکہ ان کے اندر یہ سروس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو. اور لاسٹ پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ٹوٹل ویکیشن کی ایک رپورٹ بچے ویکیشن ختم کرنے کے بعد لکھیں گے کہ یہ جو 10 چیزیں تھیں جو ہم نے کرنی تھیں ان ویکیشن کے اندر،
اس کو ہم نے کس لیول تک کیا ہے. اور اس دفعہ کی ویکیشن کی رپورٹ وہ اپنے ماما بابا کو جمع کروائیں گے, اور پھر اس رپورٹ کو جب نیکسٹ ویکیشن آئیں گی اس رپورٹ کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے گا. اور یہ پوری بچے نے جو رپورٹ لکھی ہوئی ہے اس کو آپ ایک یادداشت کے طور پہ ایک فائل کے اندر رکھیں گے, جو جب بچے بڑے ہوں گے تو اپنی ان ساری رپورٹس کو اسٹڈی کریں گے اور اپنے والدین کو اپریشیٹ کریں گے کہ جنہوں نے اس ساری چیزوں کو, ان ساری پریکٹسز کو ان کے لیے ڈیفائن کیا, اور اس کی وجہ سے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا, اگر کوئی اسکول والے پرنسپل کوآرڈینیٹرز یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے جو پروجیکٹ پیک بناتے ہیں, چھٹیوں کو کام جو بچوں کو دیتے ہیں, ان کے اندر بھی ان پریکٹسز کو ڈالیں تاکہ بچہ جو ہے پوری لائف کے لیے ملٹی ڈائمینشنل تیار ہو. تو اس سے ہمارا معاشرہ بھی سنورے گا اور بچے کے اندر بھی ملٹیپل سکلز پیدا ہوں گی. تھینک یو ویری مچ جناب.